آپ لوگوں نے کلینک کیوں کھولا ہے ہجامے کا؟ مطلب کیا وجہ تھی کلینک کیوں کھول لیا؟ بھائی ہجامہ تو صدیوں سے ہوتا ہوا رہا ہے، آپ نے کلینک کیوں کھولا ہے؟ تو ہم تو ان سب چیزوں کے خلاف چلتے ہیں نا، تو ہم بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں. اتنے اسپتال کیوں بن گئے؟ پہلے تو کبھی ہوتے ہی نہیں تھے اور اسپتال بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہجامہ کے کلینک تو ابھی شروع ہوئے نا، اسپتال تو دیکھیں 50 سال سے شروع سے ہی ہیں. کیونکہ رٹیا حدیث قرآن تو ہم نے علماء سے سیکھا ہے نا، ہم تو کوئی عالم نہیں ہوتے، ہم تو اسکول سے پڑھے، کالج میں گئے، یونیورسٹی گئے، اس کے بعد نوکری پہ لگ گئے. کیونکہ آج کل کا دور کا جو انسان ہے وہ سائنس پر ایمان لاتا ہے بجائے اس مذہب کے. یعنی اگر اس کو یہ بات کہی جائے نا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس میں شفا ہے تو یہ مان لو. ہاں لیکن یعنی کہ سائنس تو دیکھیں، جب بھی کوئی چیز سائنس جو ہے نا وہ دریافت کرتی ہے، سائنس کا کام ایجاد کرنا نہیں ہے. اچھا، یہاں پر یہ پرابلم پھر خود بخود آٹومیٹکلی جنم لے گا نا کہ جب آپ خود بتانے والا آدمی اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے حدیث کے اوپر اور اس کی سائنٹیفک تشریح چاہ رہا ہے یا سائنٹیفک دلیل بتا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صرف نشانیاں دکھائی ہیں، یعنی اشارے دیے ہیں. یہ نہیں کہ پورا 2 + 2 4 کر کے دکھا دیا تو پھر امتحان کیا ہوگا. لوگ فسد جس کو کہتے ہیں اور ہجامہ، کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ وہ بولے خون نکالتے ہیں سرنجے بھر بھر کے آپ لوگ، اور یہ جو فسد جو کرنا ہے یہ کہ دونوں سیم چیزیں. کہ تیسری چیز اور بھی انہوں نے اس کے اندر اعتراض کیا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر، وہ یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ جو ہر کا لفظ ہے، ایک تو شکر انہوں نے اردو والے ہر لیا، انہوں نے کہا نہیں اس کے اندر حدیث میں انگلش والا ہر تھا تو کچھ اور ہی مطلب نکال لیتے، کیونکہ انہوں نے منطق کی بنیاد کے اوپر سارا اس کے اندر استعمال کیا اور کسی چیز کا استعمال تو شاید نہیں کیا ہوا کہ منطق کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہر بیماری سے کیا مراد ہے. کہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس پہ عمل خود کرنا چاہیے پہلے، تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو. اور یعنی کہ حدیث کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم حدیث کو یعنی کہ سائنس سے نیچے نہ کر رہے ہوں. کہیں ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ایک طرف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی آپ حدیث پر عمل ایسے کریں. صحیح ہے نا؟ جب آپ کو بتایا جائے کہ اس طریقے سے حدیث کو لینا، تو وہاں پر آپ جہاں پر آپ نے اس کی مخالفت کر کے بتانا تو آپ بتاتے ہیں اس ہر کا مطلب کچھ اور ہے. اب ٹھیک ہے، دیکھیں کلینک کھولنا ہر ایک کا حق ہے، کوئی کھولنا چاہتا ہے وہ کھولے، لیکن اس کی شرائط پوری کر کے کھولے. یعنی اس کے پاس جو ہے نا وہ علم ہونا چاہیے. صحیح ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر بلال آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر بلال سے ایک چیز کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے آپ ہجامہ کے ساتھ وابستہ ہیں بہت عرصے سے، اور ہجامہ کا ایک کلینک بھی آپ کراچی میں میرے خیال میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ اس کو چلا رہے ہیں. تو ایک صاحب ہیں جو کہ یوٹیوبر ہیں، بڑے مشہور ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں جانتے ہیں، طارق مسعود صاحب، اور عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت علم ہے ان کے پاس. ان کا ایک ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق سے موقع ملا، اور اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو ہے وہ کراچی میں بہت سارے لوگوں نے کلینک کھول لیے ہیں ہجامے کے، اور ان کا جو مقصد ہے کہ بھائی کلینک کیوں کھول لیے ہیں ہجامے کے، تو کوئی کلینک وغیرہ شاید نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے اندر انہوں نے کچھ احادیث کا بھی ریفرنس دیا ہے، کچھ قرآنی آیات سے بھی بات کیا، اور ان کا کہنا یہ کہ جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں ہجامہ کرنے والے کہ ہر چیز کا علاج ہے، شہد میں، کلونجی میں، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس طریقے سے ہجامے کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے. فسد نہیں ہوتا ہجامہ اور خون نکالنا. وہ جو مریض جا رہا ہے ٹیکا لے کے، سرنج لے کے خون نکال رہے ہیں، حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فسد ہے، خون نکالنا ہے، اس میں شفا ہے. جب پیغمبر نے فرمایا، اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے ہجامہ کے بارے میں، تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا، تو بھائی فسد میں شفا ہے یقیناً ہوگی. جب پیغمبر نے فرمایا، اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے ہجامہ کے بارے میں، تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حدیث کی بیس پہ ہجامہ سینٹر کھول لے. دنیا میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر آپ اس کو صرف حدیث کا حوالہ دیکھیں. اگر ایسا ہی ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا صحابہ نے ہر بیماری میں کلونجی کھانا شروع کر دی تھی؟ کیا یہ حدیث سن کے فرمایا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ یا شہد میں ہے. تو پہلی بات تو یہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ لوگوں نے کلینک کیوں کھولا ہے ہجامے کا؟ مطلب کیا وجہ تھی کلینک کیوں کھول لیا؟ بھائی ہجامہ تو صدیوں سے ہوتا ہوا رہا ہے، آپ نے کلینک کیوں کھولا ہے؟ اور اگر نہیں کھولتے کلینک، مدرسوں میں لوگ پہلے بھی کرتے تھے، لوگ ہجامہ وغیرہ کراتے رہتے ہوں گے پہلے بھی، جب سے ہم نے کراچی میں تو کچھ عرصے سے کلینک دیکھیں، تو اس سے پہلے ہجامہ کیسے ہوتا تھا اور کلینک کھولنے کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اچھا ایک موضوع آج منتخب کیا ہے، اور اس کے اوپر میں ضرور تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ میرا تو پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ اسی موضوع کے اوپر ہی ہے. اچھا. اور میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا 2015-16 میں، ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی مجھے. 2010 میں نے شروع کیا تھا پی ایچ ڈی.
تو اس میں دیکھیں وجہ یہ بنی تھی کہ ایک تو میری یہ خواہش یہ تھی، میں بیسیکلی فارماسسٹ ہوں اور فارماکالوجی میرا ڈپارٹمنٹ تھا. صحیح ہے. تو میں نے جب اپنا ایم فارم کیا جو ایم فل کے برابر ہوتا ہے، بی فارم کے بعد ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی 1 سال کورس ورک ہوتا ہے اور 1 سال کا ریسرچ ورک ہوتا ہے. صحیح ہے. تو میں اس وقت میں تلاش کر رہا تھا کوئی ٹاپک طب نبوی سے، کیونکہ میرا رجحان تھوڑا سا دین کی طرف بچپن سے رہا. ہمارے والد صاحب جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر تھے اور چیئرمین اور ڈین بھی رہے فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے. تو ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا ذرا، کتابیں ہمارے گھر میں ساری دینی کتابیں موجود تھیں اور بچپن سے ہی الحمدللہ جو احادیث کی جو کتابیں ہیں یہ ہم نے پڑھی ہیں اور پڑھتے رہے ہم. تو جب میں نے اپنا ریسرچ ٹاپک لینا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یعنی طب نبوی میں سے کوئی نہ کوئی موضوع کو منتخب کیا جائے اور کوئی ایسی چیز جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہو اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی جائے. تو اس میں طب نبوی کو جب میں نے پڑھا تو میں نے صحاح ستہ جو یعنی حدیث کی 6 بڑی مشہور کتابیں ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابو داؤد ہے. تو ان سب کتابوں میں سے جو باب الطب تھا وہ میں نے پورا پڑھا، ساری کتابوں میں سے مطالعہ کیا اس کا ترجمے کے ساتھ. اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ بات نوٹ کی کہ اس میں جو ذکر آیا بہت ساری چیزوں کا، تو اس میں جو کچھ ایسی ادویات کے بارے میں یا علاجوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو یعنی کہ محدود نہیں تھے بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع تھا. اچھا. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ حجامہ تھا، کیونکہ حجامہ کے بارے میں نے حدیث پڑھی کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو وہ حجامہ میں ہے. ان امثل ما تداویتم بہ الحجامہ، اور ایک جگہ ان افضل ما تداویتم بہ الحجامہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی علاج کرتے ہو اس میں بہترین علاج حجامہ ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 چیزوں میں شفا نازل فرمائی ہے. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ حجامہ ہے، ایک آگ سے داغنا ہے، ایک شہد پینا ہے. اور آگ سے داغنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرمایا. البتہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر یعنی کہ ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کی گردن میں یا کہیں ان کو ایک رگ میں تیر لگا تھا جس سے خون بند نہیں ہو رہا تھا. تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ جو تیر ہے اس کی نوک جو لوہے کی ہوتی ہے اس کو آگ پہ گرم کر کے اس سے داغا جائے. جب داغا گیا تو پھر خون بند ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کچھ مثالیں ہمیں اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو، تو وہاں پر یہ داغنے والا طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ وہ عام طور پہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی اللہ نے شفا اتاری ہے. یہ بات آپ نے فرمائی. تو یعنی ایک تو میں نے اس میں دیکھا کہ حجامہ کا ذکر بہت آیا. پھر ایک میں نے دیکھا کہ شہد کے اوپر بہت زیادہ احادیث تھیں کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا ملتا ہے جو میں آگے آپ سے چل کے ابھی ذکر کروں گا کہ ایک صحابی کو شہد کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کروایا. تو بہرحال شہد کے بارے میں احادیث پڑھی میں نے، کلونجی کے بارے میں نے پڑھی. اچھا، اب اس کے بعد میں نے کیونکہ دیکھیں مجھے کرنی تھی ریسرچ، تو ریسرچ کے لیے ہمیں ایسا ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس پر پہلے ریسرچ نہ ہوئی ہو. تو میں نے دیکھا کہ شہد پہ اور کلونجی پہ تو ہزاروں ریسرچ پیپرز پبلشڈ تھے. یعنی اس پہ پہلے سے بہت کام ہو چکا ہے اور ہم نے مسلمانوں نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا جو ہے نا غیر مسلموں نے ریسرچ کر کے ہماری ہی چیزوں پہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے اور وہ اس سے دوائیں تیار کر رہے ہیں. اور مختلف دواؤں میں یہ ہماری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں احادیث کے ذریعے سے. تو بہرحال پھر میں نے ان ٹاپکس کو نہیں لیا، میں نے شہد اور کلونجی کو چھوڑ دیا. اور اس کے علاوہ میں نے پھر حجامہ کا ٹاپک منتخب کیا کیونکہ اس پر اس وقت تک جو ہے وہ 2008-9 میں تقریباً 8 سے لے کے 10 تک ٹوٹل ریسرچ پیپرز پبلش تھے پوری دنیا میں. اچھا. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس ٹاپک کو منتخب کیا. اور کیونکہ اس وقت تک دیکھیں میرا ذہن بھی جو تھا وہ یہ تھا کہ جس چیز کو جو ہے نا سائنس سے ثابت کیا جا سکے تو وہ چیز جو ہے نا زیادہ اچھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. اور ہم بھی اس پہ میرا بھی اسی طرح کا دماغ تھا اس وقت میں کہ میں سمجھتا تھا کہ جب تک سائنس کی کسوٹی پہ کوئی چیز پوری نہ اترے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ میرا اس وقت میں دماغ تھا. لیکن پھر جب میں نے ریسرچ کر لی اور اس کے بعد پھر یہ میں ریسرچ کے نتیجے میں ٹیچنگ کی فیلڈ چھوڑ کے، میں اس وقت تک ٹیچنگ کرتا تھا وہیں فارمیسی میں کراچی یونیورسٹی میں. تو میں ٹیچنگ کی فیلڈ چھوڑ کر میں نے ریسرچ سینٹر بنایا اپنا یہ پی ایچ ڈی کے لیے. یعنی جب میں نے ایم فارم کر لیا تو میں نے دوبارہ پی ایچ ڈی کے اندر بھی یہی موضوع منتخب کیا. ایم فارم کے لیول پہ جو میں نے ریسرچ کی تھی اس کے اندر میں نے یہ معلوم کیا تھا کہ جو حجامہ والا بلڈ ہے یہ اس خون سے مختلف ہوتا ہے اپنی کمپوزیشن کے اندر جو ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. یہ بات ہم نے اس میں ثابت کی تھی جس میں ہم نے مختلف والنٹیئرس کا بلڈ لے کر اور بلڈ سیمپل لے کر اور ہم نے اس پر جو ہے وہ
اپنا ریسرچ کی تھی اور ان کے بلڈ سیمپلس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا, اور اس کے علاوہ اس کی بلڈ کمپوزیشن کو ہم نے چیک کیا تھا کہ اس میں اور جو نارمل جو وینس بلڈ ہے اس میں کیا فرق ہے. صحیح. تو وہ فرق تھا اس میں, اور اچھا خاصا فرق تھا. تو بہرحال اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اب یہ فرق تو ہے, لیکن یہ کتنا مفید ہے اور کتنا جو ہے نا وہ حجامہ سے ہم مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر میں نے پی ایچ ڈی کے اندر بھی اپنا ریسرچ ٹاپک یہی لیا, حجامہ ہی لیا. اور پھر میں نے اپنا 2010 میں ایڈمیشن ہوا, اور میں نے تقریباً شروع کے 1-2 سال میرے ایسے ضائع ہو گئے کہ اس میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر بناؤں, ٹیچنگ چھوڑوں, اور اس کے بعد جو ہے نا فل ٹائم میں اس کے اوپر کام کروں. پھر میں نے یہ کام شروع کیا, جو الحمدللہ یعنی کہ میں نے 2013 سے تقریباً سمجھنے کے شروع کر لیا تھا, اور 2015 تک 2 سالوں کے اندر ہمارے پاس 3000 سے زیادہ پیشنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع ہو گیا, 9 بیماریوں کا. اور بھی تھا لیکن ہم نے اس میں سے جو سلیکٹ کر کے 9 بیماریوں کو صرف منتخب کیا, اور اس کا ڈیٹا ہم نے یعنی اس میں 2 گروپس بنائے, جیسا کہ ریسرچ میں ہوتا ہے ہماری سائنس کی ریسرچ میں, کہ ایک گروپ پیشنٹس کا وہ تھا جن کو ہم نے حجامہ کیا, اور دوسرا گروپ وہ تھا جن کو دوائیں دی. اچھا. ایلوپیتھک کی جو دواؤں پہ چل رہے تھے اپنی, ہم نے ایک ان کے ریزلٹس کو گیدر کیا, اور دوسرا گروپ ان لوگوں کا بنایا جن کا ہم حجامہ کر رہے تھے. تو ان دونوں کے ریزلٹس کو پھر ہم نے کمپیریزن کیا, ان کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا, اور اس کے بعد پھر جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے کہ بھائی اچھا خاصا ڈفرینس جو ہے نا وہ, جس کو ہم ریسرچ کی زبان میں کہتے ہیں ہائیلی سگنیفیکنٹ اسٹیٹسٹیکل ڈفرینس, یعنی وہ اسٹیٹسٹیکلی ناپا جاتا ہے کہ بھائی کتنا جو ہے نا جو فرق پڑا ہے تو وہ فائدہ کتنا اہم ہے وہ. یعنی اگر کسی کو مثال کے طور پہ عام مثال لے لیتے ہیں کہ کسی کی شوگر رہتی ہے 400, اب اس کی ہو گئی 395, کم تو ہوئی لیکن یہ کوئی سگنیفیکنٹ تو فرق نہیں ہے نا, کوئی اہم فرق تو نہیں ہے. یہ اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی 400 تھی تو 200 پہ آ گئی, یہ ہوتا ہے اہم. تو ہم نے اس طرح سے ہم نے اس کو جب میجر کیا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ اس سے جو ہے نا وہ اچھا خاصا فرق پڑا ہے, اور اس سے ہمارا مزید بھی تھوڑا حوصلہ بڑھا, اور پھر ہم نے اس کو جو ہمارا ریسرچ سینٹر تھا اس کو ہم نے پھر کلینک میں ہی تبدیل کر دیا. نام ہم نے اس کا شروع سے کلینک ہی رکھا تھا تاکہ عام لوگ جو ہے وہ آئیں, اور وہ آئیں گے تو پھر تو اس کے بعد ہی ان کا ہم حجامہ کریں گے, اور پھر ہم اپنا رزلٹ جو ہے نا وہ ان کو ہم ڈیٹا کو ہم جمع کریں گے. تو ہم نے اس طرح سے اس کلینک کا آغاز کیا, اور پھر یہ کلینک میں ہی تبدیل ہو گیا, اور پھر میں ٹیچنگ چھوڑ کر میں فل ٹائم جو ہے وہ یہی کام کرنا شروع ہو گیا, کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اس سے بہت پیسے کما رہا تھا, اور ہمارا کبھی یہ ٹارگٹ تھا بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں میں آیا تھا ریسرچ کی فیلڈ سے اس طرف, تو ریسرچ میں جو ہے نا کبھی بھی ہمارے ذہن میں بزنس نہیں ہوتا. جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں گرانٹ ملتی ہے اور ہم اس پہ کرتے ہیں. یہاں تو ظاہر ہے ہمیں اتنی گرانٹ کوئی نہیں ملتی, نہ کوئی ملی گرانٹ, لیکن جو ہے نا وہ ہم نے اپنا سارا کام سیلف فائنینس کیا. ہم نے کلینک بنایا, لوگوں سے ہی ہم نے چارجز لیے, اور اس کے نتیجے میں یعنی اس کے اخراجات اٹھائے, کیونکہ ہم کام کرتے تھے ہائی کوالٹی کا, اور ابھی تک کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہائیسٹ کوالٹی کا کام ہے. جو لوگ آتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. تو الحمدللہ مطلب ہم نے اس میں کوالٹی کو جب کمپرومائز کبھی نہیں کیا, ہم نے اس کو کبھی کمرشلی نہیں چلایا. تو بہرحال ہمارا اس میں جو وہ ہوتا تھا ٹارگٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہائیجین کو مینٹین رکھیں, صفائی ستھرائی اس میں بالکل صحیح ہو, کسی مریض کو جو ہے نا کوئی جراثیم منتقل نہ ہو. تو اس طریقے سے ہم اس میں یعنی کہ اس کام کو ہم نے شروع کیا, اور پھر اب تک جو ہے وہ یعنی کوئی تقریباً 40,000 مریضوں کا حجامہ ہم کر چکے ہیں, اور اچھے خاصے یعنی لاکھوں کی تعداد میں سیشنز ہمارے پاس ہو چکے ہیں, جس میں ہم تقریباً تمام طرح کی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. صحیح. نہیں, وہ جو طارق مسعود صاحب کا ایک اعتراض ہے, ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی کلینک کیوں کھولا آپ نے, مطلب کلینک کیوں کھل گئے اس حوالے سے, جو بہت سارے لوگوں نے کلینکس کھول لیے ہیں. صحابیوں سے زیادہ, صحابہ کرام سے زیادہ تو اللہ کے رسول کی حدیث کو کوئی نہیں جانتا, مطلب عام زیادہ سمجھدار ہیں. کس وجہ سے لوگ کلینک کھول رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, مطلب کیا دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھائی اب حجامہ جو ہے وہ کلینکس میں ہونا چاہیے. مطلب صحابہ کرام ہم سے زیادہ حدیث کو سمجھتے ہیں, وہ کیوں نہیں کلینک کھول کے بیٹھ گئے تھے؟ دیکھیں اس دور میں تو بیماریاں ہی کم تھیں, کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ زندگی جو تھا وہ فطرت کے بالکل مطابق تھا. صحیح ہے. وہ کھاتے بھی بہت کم تھے, ضرورت کے مطابق کھاتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بھائی آدمی کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے بھی کافی ہیں. صحیح ہے. اور اگر کسی کو بہت ہی کھانا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے, اور جو ہے وہ ایک حصہ کھانے کا, ایک پانی کا, ایک ہوا کے لیے چھوڑ دے. اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ تم بھوک رکھ کے کھایا کرو, یعنی کہ جب کھانا تمہیں بھوک لگ رہی ہو تو تم کھانا چھوڑ دو. تو ہم تو ان سب چیزوں کے خلاف چلتے ہیں نا, تو ہم بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی اتنے اسپتال کیوں بن گئے, پہلے تو کبھی ہوتے ہی نہیں تھے, اور اسپتال بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. حجامہ کے کلینک تو ابھی شروع ہوئے نا, اسپتال تو دیکھیں 50 سال سے شروع سے ہی ہیں, اور بڑھتے جا رہے ہیں. مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں. تو کیوں بڑھ رہی ہے؟ اتنے اسپتال جب بڑھ گئے ہیں تو اب اتنی ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اتنی دوائیں بھی بن گئی ہیں, تو پھر صحت مند ہو جانے چاہیے. سارے بیمار کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ مطلب ان کو تو صحت مند ہو جانا چاہیے.
چاہیے, اسپتال خالی ہو جانے چاہیے. یہ کام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آپ کے دور میں کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا, بہت ہی شاذ و نادر ہی کوئی بیمار پڑتا تھا. تو اس وقت میں پھر جو ہے نا وہ کوئی کلینک بھی نہیں تھے. ایک تذکرہ ملتا ہے کہ حکیم صاحب جو ہے وہ آئے تھے, اس زمانے میں حکیم ہی ہوتے تھے, حکیمت تو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے نا. تو حکیم صاحب ایک آئے, انہوں نے اپنا آگے کلینک کھولا مطلب کہ تو مدینہ میں, اور وہ 6 مہینے تک بیٹھے رہے اور بھوکوں مرنے لگے بیچارے. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھائی تم لوگ آخر جو ہے نا بیمار نہیں پڑتے کیا یہاں پہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا بھوک سے زیادہ نہیں کھاتے. صحیح ہے. تو جو آدمی بھوک سے زیادہ کھائے گا ہی نہیں تو وہ بیمار کیسے پڑے گا؟ سارا طریقہ زندگی بھی فطری تھا. لوگ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے, پیدل چلتے تھے, نہ گاڑیاں ہوتی تھیں, نہ بستروں پہ لیٹے رہتے تھے ہماری طرح. تو وہ اس زمانے کے لوگ نا بیمار نہیں پڑتے تھے, بہت کبھی کبھار کوئی ہو جاتا تھا کہ بیمار. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات اس وقت میں دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے دی ہیں. یعنی ہمارا دین جو ہے نا کوئی محدود وقت کے لیے نہیں آیا ہے, یہ آیا ہے قیامت تک کے لیے. تو اس وقت میں جو چیزیں بتا دی گئی ہیں وہ آج تک ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس میں نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اچھا, اب اس میں دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے, ایک تو یہ کہ آپ اس کو ایمان کی بنیاد پہ بس من و ان مان لیں. آپ اس میں کوئی جو ہے نا مین میخ نہ نکالیں, کوئی آپ اس پہ تنقید نہ کریں, ریسرچ نہ کریں, آنکھیں بند کر کے مان لیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے ایمان کا. صحیح ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچا درجہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث نہیں کی, کوئی سوال نہیں پوچھا, کوئی دلیلیں نہیں مانگی, کوئی معجزات نہیں طلب کیے, اور بس فوراً جیسے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, انہوں نے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو وہ ایمان لے آئے, شروع کے 2-3 لوگوں میں شامل ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ یعنی کہ ان کا درجہ بھی پھر کتنا اونچا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی بات کو ہم ٹیسٹ کریں, اس پہ ہم ریسرچ کریں, اس کو پہلے ہم اپنے پیمانوں پہ پرکھیں کہ بھئی یہ ہمارے پیمانوں پہ بات پوری اترتی ہے نہیں, اور پھر ہم اس کو مانیں. تو یہ ایمان تو نہیں ہوا کوئی. یہ تو بھئی یہ تو ایسے ہو گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم فرشتے اتار دیں, اور اگر ہم فرشتے اتار دیں گے تو پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا. تو جو کافر لوگ بغیر دیکھے ایمان نہیں لاتے اللہ پہ, تو وہ یعنی وہ یہ مطالبے کرتے تھے کہ بھئی معجزات دکھاؤ, نبیوں سے مطالبے کرتے تھے کہ اچھا تم اونٹنی پہاڑ میں سے نکال کے دکھا دو. انہوں نے دکھا بھی دی, اسی طرح سے پھر بھی نہیں مانے وہ. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اللہ نے کہا کہ اگر نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میرا عذاب آئے گا. تو پھر عذاب آتا ہے اللہ کا. تو ہم جو ہے نا یہ جو دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے, یہ مطلب ہم تو خود بچپن سے مسجد میں مولویوں سے ہی سنتے ہوئے بڑے ہوئے نا کہ وہ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا اتر جاؤ. تو وہ ایک بدو تھا تو کوئی وہ تو اتر جاتا تھا. ایک دن مولوی صاحب کو بھی لے گیا, مولوی صاحب نے رٹا وہ تو تھا, کیونکہ رٹیا حدیث قرآن تو ہم نے علماء سے سیکھا ہے نا. ہم تو کوئی عالم نہیں ہوتے, ہم تو اسکول سے پڑھے, کالج میں گئے, یونیورسٹی گئے, اس کے بعد نوکری پہ لگ گئے. ہم تو صرف نماز پڑھنے مسجد جاتے, جمعے میں خطبہ سنتے, وہاں پہ ہمیں یہ سنایا گیا. تو لوگوں نے تو ایمان لیا ہے, لیکن جب مولوی صاحب کے ایمان لانے کی بات آ رہی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سائنس کو فوقیت دے رہے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ پرابلم پھر خود بخود آٹومیٹکلی جنم لے گا نا کہ جب آپ خود بتانے والا آدمی اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے حدیث کے اوپر, اور اس کی سائنٹیفک تشریح چاہ رہا ہے یا سائنٹیفک دلیل بتا رہا ہے, تو پھر لوگوں کا سائنس پر بھروسہ زیادہ ہوگا یا حدیث کے اوپر بھروسہ زیادہ ہوگا؟ بالکل یہی بات ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, جیسے میں نے جب پی ایچ ڈی کیا تو مجھے خود بھی یہ اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کہا بھائی میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کیا ہی کیوں, ضرورت ہی کیا تھی کہ میں جو ہے نا وہ ثابت کریں ریسرچ سے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. حدیث تو دیکھیں صحیح ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا, وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اچھا, وہ ہم نے تو منتخب اسی لیے موضوع کیا تھا کہ ہمیں ایمان تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ بھئی اب ہم اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کے جو مختلف استعمالات ہیں وہ ہم معلوم کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اور کیونکہ آج کل کا دور کا جو انسان ہے وہ سائنس پر ایمان لاتا ہے بجائے اس مذہب کے. یعنی اگر اس کو یہ بات کہی جائے نا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس میں شفا ہے تو یہ مان لو, تو یہ 100 میں سے شاید پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 30 لوگ جو ہے نا یہ بات مان لیں. لیکن میرا خیال ہے اب جو ہے نا شاید 70% لوگ نہیں مانیں گے ایسے ہی. اگر جیسے شوگر پیشنٹ ہو اور اس کو وہی بات جو انہوں نے بھی فرمائی ہے کہ جی شوگر پیشنٹ کو جو ہے نا شہد کھلا دیا جائے تو انا للہ ہو جائے گا. تو بھائی اللہ نے جب فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ چل نکلا ہے, یعنی کہ مراد یہ تھی کہ اس کو موشن ہو رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا اس کے لیے کوئی کچھ بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. تو وہ گئے اور انہوں نے ان کو شہد پلایا اور پھر اس سے ان کے موشن اور بڑھ گئے. انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کے تو پیٹ کا مسئلہ اور بڑھ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پھر شہد پلاؤ. تو آپ نے وہ گئے, انہوں نے پھر ان کو شہد پلایا. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کا تو مسئلہ اور بڑھ گیا ہے. آپ نے کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے, اس کو تم شہد پلاؤ. اور پھر انہوں نے شہد پلایا, وہ ٹھیک ہو گئے. صحیح. تو یہ جو ہے نا ایمان والا جو معاملہ ہے نا, یہاں پر ہمارے تو ایمان کی آزمائش ذرا سی ہوتی ہے تو ہم گھبرا کے اپنا ایمان پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جو
جو ہماری دنیاوی جو چیز ہوتی ہے نا اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں فوراً. یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں نا, یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, تو ان آزمائشوں پہ ہی تو ثابت قدم رہنے پہ اجر ملے گا کہ آدمی جو ہے نا وہ بھروسہ رکھے اللہ پر. اللہ نے فرمایا شفا ہے تو بھائی شفا ہے اس میں. ہاں بس وہ شہد ہونا چاہیے, یہ نہیں ہو کہ وہ کوئی آپ کو شہد کے نام پہ جو ہے نا وہ گلیسرین دے رہا ہو یا کوئی اور کیمیکل جو ہے نا وہ شہد کی طرح کا ملا کے دے رہا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جس بنیاد پر آپ لوگ آج کل ہجامہ کر رہے ہیں وہ تو جدید ریسرچ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور اس کو کرنے والے, اس کو بنانے والے, جس کی کتاب آج کل میرے خیال میں پورے کراچی پاکستان میں مشہور ہے, ڈاکٹر امجد صاحب, اور وہ تو خود میرے خیال میں میڈیکل ڈاکٹر تھے, ان کا میرے خیال میں کسی ہاسپٹل کے ساتھ بھی, لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ساتھ رہے. انہوں نے میرے خیال میں تمام پوائنٹس جو ہیں وہ سجیسٹ کیے ہیں, اور جب میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی ہجامہ شروع کیا تو ان کی رہنمائی میں شروع کیا. ایسا ہی ہے, تو کہیں نہ کہیں سائنس نے تو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو سیکنڈ کیا ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سائنس کو مان بھی لیں اگر آپ کی بنیاد کے اوپر کہ بھائی سائنس درست کہہ رہی ہے اس بات کو, تو سائنس نے تو اس کو سیکنڈ کیا, وہ اس کے اندر تو غلطی نہیں ہے. جی ہاں, لیکن یعنی کہ سائنس تو دیکھیں جب بھی کوئی چیز سائنس جو ہے نا وہ دریافت کرتی ہے. سائنس کا کام ایجاد کرنا نہیں ہے, صحیح ہے, سائنس کا کام ہے دریافت کرنا. سائنس نے صرف ڈسکوری کیا ہے, کچھ بنایا نہیں ہے. یہ چاند, تارے, سورج, یہ سب سائنس نے دریافت کیے ہیں, اور ان کے سیارے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ملکی وے اور کتنی گیلیکسیز ہیں اور کس سیارے کا کیا سائز ہے, یہ چیزیں سائنس صرف معلوم کر رہی ہے. یہ بنایا تو سب اللہ نے, تخلیق تو اللہ کی ہے, مگر سائنس جو ہے نا وہ تخلیق کرنے والے کو نہیں پہچانتی, کیونکہ وہ سائنٹیفک جو پیمانے ہیں نا وہ عقل کی بنیاد پر ہیں, اور عقل جو ہے وہ حواس خمسہ کی بنیاد کے اوپر جو دلائل ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرتی ہے کہ جو چیز دیکھی جا سکے یا سنی جا سکے یا چھوئی جا سکے وہ چیز کو سائنس مانتی ہے. تو اب جو ہے نا سائنسی بنیادوں کے اوپر سائنس ان چیزوں کو تو مان لے گی جو اس کے دائرۂ کار کے اندر آئیں گی, لیکن جو اس کے دائرۂ کار میں نہیں آئیں گی, جن کا تعلق حسیات سے ہوگا, محسوس کرنے سے ہوگا, یا شعور سے ہوگا, یا سوچ سے ہوگا, ایمانیات سے ہوگا, وہی ایمان تو وہی نا, ایمان اس کی بنیاد پر ہے نا, تو سوچ کی بنیاد پر ہے یا شعور کی بنیاد پر ہے. جیسے نشانی, عقل والوں کے لیے اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں, یعنی عقل والوں کے لیے ثبوت نہیں ہے, عقل والوں کے لیے دلائل نہیں ہے, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نا صرف نشانیاں دکھائی ہیں, یعنی اشارے دیے ہیں, یہ نہیں کہ پورا 2 جمع 2 4 کر کے دکھا دیا تو پھر امتحان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھائی دیکھو دن کا اور رات کا ایک کے بعد دوبارہ آنا یہ تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے وجود میں تمہارے لیے نشانی ہے, یعنی اللہ نے ہمارے وجود میں بھی اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ ہمارے لیے نشانی کا کام کر سکتی ہیں اگر ہم بصیرت کی آنکھ سے ان کو پہچانیں. اسی لیے ڈاکٹرز جو تھوڑا دین کی طرف آتے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ دین کی طرف مضبوطی کے ساتھ آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ نشانیاں بڑی گہرائی میں دیکھی ہوتی ہیں, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جسم میں کیسے کیسے نظام کام کر رہے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات ہمارے جسم کے اندر بسائی ہوئی ہے, اور وہ کیسے اپنا پورا کام ہمارے بغیر یعنی دخل دیے چلا رہی ہے, اپنا نظام اس کا خود سے چل رہا ہے. ہم کب کہتے ہیں اپنے دل کو کہ بھائی اتنی رفتار سے دھڑکنا ہے, ہمیں کب, یعنی ہم نے ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بات کی تھی سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کی, تو یہ ہمارا جسم کیسے یہ چیزیں طے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سیڑھیاں جب اتر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ قدم کتنا اٹھانا ہے, کتنا نیچے رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہم گلاس اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بھرا ہوا ہے لیکن ہوتا وہ خالی ہے, تو وہ کیسے ایک دم سے اوپر اٹھ جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ نے جو طاقت اس کے آپ نے ذہن نے اپلائی کروائی ہے آپ سے, تو وہ اتنی کروائی ہے کہ جو بھرے ہوئے گلاس کو اٹھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, اور آپ نے غلط فہمی, یعنی آپ کی سوچ غلط ہوئی تو وہ اس کی فورس غلط ہو گئی, تو وہ یہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے ایک چیز. اب یہ سارا حساب کتاب ہمارا دماغ کر رہا ہوتا ہے, یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے صرف جو ہے نا نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے کہ جن کو وہ دیکھیں اور اس کے بعد وہ اللہ کو پہچانیں. ان نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا مطلوب ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر ایک اور اعتراض اس کے اندر انہوں نے کیا کہ آپ لوگ فسد جس کو کہتے ہیں اور ہجامہ, کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, کہ وہ بولے خون نکالتے ہیں سرنجے بھر بھر کے آپ لوگ, اور یہ جو فسد جو کرنا ہے یہ دونوں سیم چیزیں, کہ فسد لگانا یا کرنا یا ہجامہ کرنا یہ سیم چیز ہے؟ نہیں, سیم چیز نہیں ہے. دیکھیں فسد جو ہے نا وہ رگ کے اوپر ہی وہ پنچ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو ہم اردو میں کیسے بولیں گے کہ یعنی ایک طرح سے پرک کیا جاتا ہے, اردو کے لیے اس کا چبھویا جاتا ہے. یعنی اس میں جو ہے نا سوئی کو ہم چبھوتے ہیں رگ کے اندر, ڈائریکٹ رگ میں, جو ہماری وریدیں ہوتی ہیں نا وینز جو سپرفیشل ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. دیکھیں بلڈ کی جو وہ ہیں رگیں ہیں خون کی جو, وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں وینز, ایک ہوتی ہیں آرٹریز, اور ایک ہوتی ہیں کیپیلریز. تو وینز جو ہوتی ہیں نا یہ وہ ہوتی ہیں جو سپرفیشل ہوتی ہیں, ابھری ہوئی ہوتی ہیں, ہماری اسکن کے نیچے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ سب وینز ہوتی ہیں. آرٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ گہرائی میں ہوتی ہیں, وہ ہڈی کے ساتھ ہوتی ہیں, اور وہ ان کے اندر خون کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے, اس لیے ان کی حفاظت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر رکھا ہے تاکہ ان کے اوپر ایک حفاظتی گوشت کی تہ موجود ہو, مسلس کے بھی نیچے ہوتی ہیں وہ. اچھا, اور جو یہ وینز ہیں یہ اوپر ہوتی ہیں ان کا, کیونکہ اگر یہ اتنی اندر ہو جائیں گی تو پھر ان میں خون کی گردش رک جائے گی, کیونکہ ان کے لیے کوئی پمپ نہیں ہوتا. آرٹریز میں خون پمپ ہوتا ہے ہارٹ سے,
اور وینز میں خون پمپ نہیں ہوتا, وینز میں خون واپس گھوم کے آ رہا ہوتا ہے, یعنی وینز کے ذریعے سے واپس دل کی طرف خون آتا ہے. تو اس لیے وینز جو ہے نا وہ سپرفیشل ہوتی ہیں. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بہت گہرائی میں ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان اس پہ ہی تحقیق کرتا رہے نا, اس کی زندگیاں ختم ہو جائیں مگر وہ پوری طرح سے نہ جان پائے انسانی جسم کے ہی نظام کو. اور اس کے علاوہ جو کائنات میں ہے تو وہ تو بے شمار چیزیں. تو فسد جو ہے نا اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں ان وینز کے اوپر پرک کیا جاتا ہے یا ہلکا سا چبھویا جاتا ہے سوئی کی طرح سے, اور خون کو بہایا جاتا ہے, یعنی فوارے کی طرح سے خون نکلتا ہے. اور یہ طریقہ علاج حکمت کے اندر ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ طریقہ موجود تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی فسد نہیں کرائی, آپ نے اپنا حجامہ کرایا. تو حجامہ جو تھا وہ پرانے زمانے میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو سینگ ہوتے ہیں نا یہ استعمال کیے جاتے تھے کپ کی جگہ پہ. آج ہم لوگ کپ استعمال کرتے ہیں, اس زمانے میں سینگ جانوروں کے جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے, اور اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ جلا کے ڈالی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کو پھر اوپر سے ڈھک دیا جاتا تھا. تو اندر کی جیسی وہ ختم ہوتی ہے آکسیجن تو اندر ویکیوم بن جاتا ہے اور وہ اس جگہ کو پکڑ لیتا ہے, جیسا کہ ابھی حجامہ میں ہوتا ہے. ہم بھی پہلے آگ والے طریقے سے حجامہ کرتے رہے شروع میں 2008-9 میں. وہ جو شیشے کے گلاس ہوتے تھے اس میں ہم ٹیشو جلا کے ڈالتے تھے اور اس کو ہم لگاتے تھے تو وہ ویسے ہی گرپ کر لیتا تھا وہ. تو یہ یعنی کہ نا فسد الگ طریقہ علاج ہے, حجامہ الگ طریقہ علاج ہے. فسد کے بھی فائدے ہیں لیکن فسد سنت نہیں ہے, سنت جو ہے وہ حجامہ ہے. حجامہ میں فرق کیا ہے کہ حجامہ میں ہلکے اسکریچز لگائے جاتے ہیں اور سکشن سے خون نکالا جاتا ہے کھینچ کے. فسد میں نہ سکشن ہوتی ہے نہ کوئی گہرے اسکریچ ہوتے ہیں, وہ ہلکے اسکریچ ہوتے ہیں. اس میں سیدھا رگ کے اندر ہلکا سا ایک چبھو دیا جاتا ہے اور ایک باریک سی جو ہے نا وہ دھار نکلتی ہے جو کہ نکلتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ خون گرتا رہتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ دھار جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پتلی ہوتی جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے, خون بہنا رک جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے فسد کا طریقہ. اور اس کو کرنے کے لیے مطلب مختلف رگیں ہوتی ہیں جسم میں تو جن کے اوپر فسد کی جاتی ہے. دونوں راستے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہاں بالکل. اچھا, ایک تیسری چیز اور بھی انہوں نے اس کے اندر اعتراض کیا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر, وہ یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ جو ہر کا لفظ ہے, ایک تو شکر انہوں نے اردو والے ہر لیا, انہوں نے کہا نہیں اس کے اندر حدیث میں انگلش والا ہر تھا تو کچھ اور ہی مطلب نکال لیتے, کیونکہ انہوں نے منطق کی بنیاد کے اوپر سارا اس کے اندر استعمال کیا اور کسی چیز کا استعمال تو شاید نہیں کیا ہوا کہ منطق کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہر بیماری سے کیا مراد ہے. تو جب آپ کچھ معاملات کے اندر تو آپ اس طریقے سے حدیث کے ہر کے لفظ کو آپ مختلف تشریح کر رہے ہیں, کہیں پر آپ جب ہمیں یہی علماء کرام یا مولوی حضرات جب حدیث سناتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے جمعے کا اور کوئی صحابی رسول باہر سے گزر رہے تھے اور آواز آئی بیٹھ جاؤ, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا یا یہ نہیں سمجھا کہ کس کو کہا گیا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول پہ حکم کو فوری طور پہ کان میں جو آواز آئی, ان کے ہاتھ میں شاید لکڑی کا گٹھرا بھی تھا, وہ اس کو لے کے وہیں پہ بیٹھ گئے. تو آپ جب ایمانیات کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک طرف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی آپ حدیث پر عمل ایسے کریں, صحیح ہے نا. جب آپ کو بتایا جائے کہ اس طریقے سے حدیث کو لینا تو وہاں پر آپ جہاں پر آپ نے اس کی مخالفت کر کے بتانا تو آپ بتاتے ہیں اس ہر کا مطلب کچھ اور ہے. تو یہ کیا ہے پھر, یہ مطلب آپ اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں بہتر طور پہ کہ کیا ہے مطلب ہر بیماری کو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا ہر بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور کیا ہر بیماری میں واقعی اس سے کوئی شفا ہے, یا آپ کلیم نہیں کرتے, آپ بولتے ہیں بھائی ہر بیماری کا علاج نہیں کرتے ہم؟ دیکھیں ہر کا لفظ ہے نا حجامہ کے لیے تو نہیں استعمال ہوا. حجامہ کے لیے جو استعمال ہوا وہ یہ کہ تم جو بھی علاج کرتے ہو اس میں بہترین علاج حجامہ ہے. اچھا, یہ فرمایا. اچھا, دوسرا اب جس طرح سے دیکھیں یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف حجامہ ہی ہر چیز کا علاج ہے, نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں شہد بھی بتایا ہے, کلونجی بھی بتائی ہے, حجامہ بھی بتایا ہے, آپ نے قسط البحری بھی بتائی ہے, آپ نے جو ہے نا وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو طب نبوی کے اندر ہیں, کوئی 250-300 ہیں. امام ابن قیم نے جو ہے وہ جمع کیا اس کو طب نبوی جو زاد المعاد کا ترجمہ ہے, مطلب اس میں اپنی جو کتاب ہے ان کی طب نبوی, اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں تذکرہ کی ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیں یعنی کہ ہر چیز کے حساب سے جو ہے نا اس کا علاج کیا جائے گا. تو اس میں ہاں یہ بات ضرور ہے, کرنے والا جو ہے نا وہ ماہر ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کس مریض کو کیا کرنا ہے, کون سا مریض اس کو حجامہ کرنا ہے, کون سا مریض کو جو ہے وہ حجامہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو جونک لگانی ہے. جونک والا طریقہ بھی ہے, علقہ جس کو کہتے ہیں نا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جونکیں لگوائی ہیں, وہ بھی حجامہ کی طرح ہی کام کرتی ہے. جونک بھی تقریباً اس کا بھی طریقہ کار سیم ہی ہوتا ہے. تو کہیں پہ جو ہے نا آپ کو کلونجی دینی ہے, کہیں پہ آپ کو شہد دینا ہے, کہیں پہ آپ کو دونوں چیزیں دینی ہیں. تو یہ ہر مرض کے حساب سے ہے. جیسے آپ نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس زمانے میں, جو پہلا ایک ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے کہ جو ہوا تھا وہ ان کو ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھانے کا حکم دیا تھا. اچھا. تو وہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی وہ ایک 40 دن تک جو ہے وہ 1 چمچ صبح نہار میں روزانہ پانی کے ساتھ کھا لی جائے. تو وہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اچھا, اب دیکھیں اس میں نا بات اعتقاد کی بھی ہے کہ جو لوگ عقیدت کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, یقین کے ساتھ علاج کراتے ہیں اور یہ سوچ کر کراتے ہیں کہ بھئی یہ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس میں شفا رکھی گئی ہے، ان کو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جو لوگ شک میں ہوتے ہیں، متذبذب ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو کبھی کبھی ان کو فائدہ نہیں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ شفا ہم نہیں کہتے کہ مجرد مطلقاً کسی چیز کے اندر ہی ہے، شفا اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ انسان کو مٹی سے بھی شفا دے دے، اور مٹی میں بھی شفا ہے. مٹی کا کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دانوں کے لیے جو ہے نا وہ تھوک لگا کے مٹی کے اوپر اور اس کو اپنے دانوں پہ اس پہ لگایا جائے تو وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. یہ علاج بھی بتایا گیا حدیث کے اندر. تو بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تھوک میں بھی شفا ڈال دے، وہ مٹی میں بھی شفا ڈال دے، اور اللہ چاہیں تو جو ہے نا وہ آدمی اچھے سے اچھی دوا استعمال کر لے، فائدہ نہ ہو. تو مطلقاً ان چیزوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کی طرف سے. ہم بھی جب حجامہ کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں دیکھیں علاج، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو. یہ ہمارا یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر باب الطب کی پہلی حدیث ہے. تو یہ ہمارا یقین ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل فرمائی ہے. ہاں البتہ وہ بیماری کی دوا تک ہم کب پہنچیں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. وہ صحیح دوا ملنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ صحیح طبیب تک آدمی پہنچ جائے اور طبیب کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح دوا بھی اتار دیں اور وہ مریض کو صحیح دوا بتا دے اور وہ مریض اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر لے. یہ سب اسباب ہیں. یہ اسباب آدمی اختیار کر لے، اس کے بعد شفا اللہ کے ہاتھ میں. اس میں ہم کبھی نہیں کہتے کہ بھائی یعنی وہ ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی دوا ہمیں شفا نہیں دیتی. ہاں لیکن یہ اسباب ہیں، یہ اسباب بتائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اختیار کرنے اور یہ ایمان رکھ کے کرنے کہ بھائی شفا اللہ نے دینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو ہمارا یقین ہے کہ اس میں شفا ہے. اس کی وجہ یہ نا ڈاکٹر صاحب خود لوگ کنفیوز ہیں نا، جو علماء کرام یا جو ہمارے عالم حضرات ہیں، جب وہ حدیث کو خود کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا عمل بالکل مختلف ہوتا ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک حضرت نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی شہد اور آپ گٹلیاں پیس کے کھانا شروع کرتے ہیں، اجوا کی گٹلیاں پیس کے بیچنا شروع کر دیں تو اس کا تو دھندا شروع ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن جب خود ان کو ہارٹ اٹیک آ جائے خدا نہ خواستہ تو وہ جو ہے وہ کینیڈا میں جا کے اسٹنٹ ڈل رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ میں اسٹنٹ ڈل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ لوکل اسٹنٹ تو ڈلتے ہی نہیں ان لوگوں کو، تو ہمارے جیسے کراچی میں پاکستان میں لوگوں کو کچرا اسٹنٹ ڈال کے مارا جاتا ہے، تو وہ لوکل اسٹنٹ بھی نہیں ہے، یو ایس سے میڈ اسٹنٹ ڈلتے ہیں ان لوگوں کے یہاں. تو خود کنفیوز کرتے ہیں نا، مطلب آپ ایک طرف حدیث بھی بتا رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ اپنا جو آپ کی اپنی پرسنل زندگی ہے وہ کچھ اور نکل کر آتی ہے. تو لوگ ایسی باتیں پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی حضرت تو خود جو ہے وہ کھاتے نا، مطلب آپ بھی بھر کے 40 دن تک جو ہے وہ کھا لیتے نہیں کھاتے ہیں، تو خود تو سنت کے مطابق آپ زندگی نہیں گزارے. ہاں لیکن جو حدیث یا سنت کے اوپر بیچارے لوگ عمل کر رہے ہیں، جو اپنی عقیدت میں یا ایمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی کنفیوز کر دیں آپ. مطلب یہی کرنے کی کوشش ہے نا کہ آپ ان کو کنفیوز کر دیں کسی حد تک کہ وہ جو تھوڑا بہت اگر وہ بیچارہ شہد سے اپنا علاج کر رہا ہے کہ یار چلو شاید شہد میں شفا ہے، کچھ کلونجی سے اگر اپنا علاج کر رہے ہیں اس سے شفا ہے، یا حجامے سے اپنا علاج کر کے کہ شفا مل جائے گی، تو ان کو بھی آپ کہیں نہ کہیں کنفیوز کر دیں. اور کنفیوز بھی کس کی وجہ سے؟ میڈیکل سائنس کی وجہ سے. جبکہ میڈیکل سائنس خود تسلیم کر رہی ہے کہ بھائی آپ اس کو کسی حد تک اگر استعمال کر رہے ہیں، اس علاج کو اویل کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. ایسا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں نقصان تو ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں مذہب کو یا اسلام کو یا حدیث کو خود تو جب آپ اپنی مرضی ہو تو آپ استعمال کر لیں. آپ ہی کا کوئی جاننے والا اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کوئی بلا لے افتتاح کرنے کے لیے تو وہ کام درست ہو جائے گا. ایسے ہی مطلب خود پھر کلونجی کی پھکیوں کے لیے آپ قرآن اور حدیث سے دلیلیں ثابت کریں گے. جی ہاں، بس یہ تو خیر دیکھیں ہم کسی کو ذاتی اس کا ہم نشانہ نہیں بناتے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس پہ عمل خود کرنا چاہیے پہلے، تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو. اور یعنی کہ حدیث کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم حدیث کو یعنی کہ سائنس سے نیچے نہ کر رہے ہوں کہیں. یعنی یہ بات تو میں یعنی کہ اس کی مذمت ہی کروں گا اگر کوئی شخص بھی ایسا کرتا ہے کہ جو حدیث کو اس بنیاد پہ مانے کہ وہ سائنسی پیمانوں پہ پوری اتر رہی ہے تو مان لے، اور نہیں اتر رہی تو نہیں مان لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نزدیک معیار جو ہے وہ سائنس ہے، حدیث نہیں ہے. تو یہ بات تو یعنی ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے نا. یعنی کہ ہم اس کی حمایت ہم کسی طور بھی نہیں کر سکتے. اور باقی میں یعنی کہ ہر آدمی کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، بھائی وہ جیسے چاہے کرے. ہمارے لیے جو نمونہ عمل جو ہمارے لیے ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم صرف ان کو ہی نمونہ عمل مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے کسی حد تک اس ساری چیزوں کا جواب دیا. جو ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض تھا اور کلینک آپ بھی چلا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کراچی میں، تو اگر اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے یا کوئی ایسی بات آتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور آپ نے اس کو خود اون کیا، مطلب کوئی زبردستی کسی نے دھکا نہیں دیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا تھا، اگر آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا اس کا جواب دینا تو بہت اچھی بات ہے. اچھا اس میں دیکھیں میں ایک بات یہ کہوں گا ضرور کہ جیسے یہ والی جو بات ہے نا کہ بہت سارے لوگوں نے کلینک کھول لیے ہیں. اب ٹھیک ہے دیکھیں
دیکھیں کلینک کھولنا ہر ایک کا حق ہے, کوئی کھولنا چاہتا ہے وہ کھولے, لیکن اس کی شرائط پوری کر کے کھولے. یعنی اس کے پاس جو ہے نا وہ علم ہونا چاہیے. یعنی یہ بات ہے, یہ بات میں ضرور واضح کروں گا, ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص طب کا علم حاصل کیے بغیر لوگوں کا علاج کرتا ہے تو وہ ضامن ہوگا. ضامن ہوگا سے مراد ہے کہ وہ اگر کسی کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے نا تو اس کی ذمہ داری اس شخص کے اوپر آئے گی, اس کا گناہ اس کے اوپر آئے گا. یعنی باقاعدہ طب نبوی کے اندر امام ابن قیم کی جو کتاب ہے تو اس میں پہلے باب کے اندر ہی انہوں نے جو طبیب کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ پورا علم نہیں رکھتا اور اس سے جو ہے وہ مریض کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کو طبیب کو اس کا قصاص دینا ہوگا. یعنی اگر کوئی مریض اس کی غلطی کی وجہ سے مر گیا یا یعنی کہ اس نے کم علمی کی وجہ سے اس کا غلط علاج کیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا. اچھا ہاں, اور اس کا جو ہے نا یعنی کہ کہیں پر ہے کہ اگر علم تھا اور وہ یعنی بس اللہ کی طرف سے تھا, ایک بات تھی کہ وہ ہو گیا علم ہونے کے ساتھ, تو پھر اس کے اوپر جو وہ صرف دیت ہے یا اس طرح کا کچھ معاملہ ہے کہ اس پہ پھر قصاص نہیں ہے. یعنی وہ پھر دیت اس کی ادا کی جا سکتی ہے, ورنہ اس کے بدلے میں اس سے جو ہے وہ یعنی اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو یعنی کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اس وقت میں, کیونکہ اس وقت میں ایسا بھی معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حجامہ کو صرف ایک روزگار کے طور پر اختیار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک پیسہ کمانے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ آ جائے, تو ٹھیک ہے وہ کریں. زیادہ تر وہ مدرسوں کے طالب علم ہی ہوتے ہیں وہ بیچارے, روزگار کے وجہ سے کوشش. اس کے علاوہ بھی عام لوگ بھی ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہر طرح سے لوگ سیکھنے کے لیے. لیکن اب دیکھیں حکومت نے, کیونکہ اس معاملے میں جب حکومت نے قانون بنا دیا ہے نا کہ جو بھی شخص جو ہے وہ یا تو سرٹیفائڈ حکیم ہے, یعنی یا تو اس نے BEMS کیا ہوا ہو یا اس نے FTJ کیا ہوا ہو, تو صرف وہی شخص جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ کلینک کر سکتا ہے, وہ کلینک مطلب وہی حجامہ کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو علم تو ہونا چاہیے نا, بغیر علم کے تو کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں. اور جس طرح سے آج کل جتنی بیماریاں ہیں, جتنے جراثیموں کے معاملات ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس میں اگر آپ بغیر علم کے, بغیر سیکھے ہوئے اور بغیر صفائی کا خیال رکھے ہوئے آپ علاج کریں گے تو آپ بہت ساری یعنی کہ لوگوں کو بیماریوں کا میں مبتلا کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. جیسے آپ ایک مثال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا بھی میں نے سنا تھا پہلے کیا کرتے تھے, ایک ہی بلیڈ سے جو ہے نا وہ سب لائن سے بٹھائے لوگ, سب کا ایک ہی بلیڈ سے حجامہ لگا دیا, یا جو ہے نا وہ وہی کپ دھو کر جو ہے وہ ہر پیشنٹ کو چل رہا ہے. تو وہ یہ چیز جو ہے نا پھر صحیح نہیں ہے. مطلب اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس کا امیج خراب ہوتا ہے, یعنی کہ بھئی یہ علاج تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا ہائیجین کا. لگے کیا مشکل ہے اس میں یہ خیال رکھنا, مطلب آپ جب پیسے بھی لے رہے ہیں لوگوں سے تو بھئی آپ اس میں ذرا اچھی کوالٹی کی چیزیں استعمال کر لیں. اور آج کل کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں سارے, اگر ہم کرنے والوں کا بھی ایمان تھوڑا کمزور ہے تو جو کروانے والے ان کا تو ہم سے بھی زیادہ کمزور ہوگا شاید. مطلب اس میں اچھے بھی, ہم سے اچھے والے بھی آئیں گے, لیکن آپ کو یہی دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ دنیاوی تقاضوں کو بھی پورا کر کے چلیں. مطلب آپ اس میں اسباب کو اختیار کریں جیسے ہم کرتے ہیں. اب ہم سرجیکل بلیڈ استعمال کرتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ ٹریٹ بلیڈ سے نہیں کرتے حجامہ, کیونکہ ہمارا خیال یہ کہ وہ پراپرلی اسٹیرلائز ہوتا ہے, وہ اس کام کے لیے ہی بنایا جاتا ہے. جبکہ جو شیونگ بلیڈز ہوتے ہیں وہ شیونگ کے لحاظ سے اسٹیرلائز کیے جاتے ہیں, تو وہ ہلکا پھلکا اسٹیرلائز ہوتا ہے, تقریباً کھلا ہوا پیکٹ ہوتا ہے اس کا. اور جبکہ سرجیکل بلیڈ پراپر پیکنگ میں ہوتا ہے. بہرحال وہ بھی حالانکہ ہم کہیں گے کہ چلو سائنسی ذہن کے تحت ہی ہے, لیکن میں وہی کہوں گا کہ ہم ان اسباب کو جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں نا ان کو تو ہم کرنا چاہیے ہمیں, تاکہ اگلا بندہ جو ہے نا جب تک وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوگا, آپ کا مریض اگر وہ سائیکولوجیکلی بھی مطمئن نہیں ہے نا تو اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا, بلکہ شک کی بنیاد پہ اس کو الٹا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس کو مکمل طور پہ, ظاہر سی بات ہے ایک سوال تھا تو بہت سارے لوگ اس کو ہمیں شیئر بھی کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس پہ کوئی بات آنی چاہیے, آپ نے اس کا جواب دیا, بہت شکریہ اس پر. بس چلتے چلتے یہ کہوں گا, شاید میرے خیال میں حضرت نے حجامہ کرایا تھا, شاید شفا نہیں ہوئی ہوگی جس مقصد کے لیے کرایا تھا, تو شاید وہ اس وجہ سے ناراض ہوں گے یا کسی نے کوئی ان کو ایسی اطلاع ملی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے. اور میرے خیال میں جو حجامہ کلینک جو لوگ چلا رہے ہیں تو وہ تمام چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. جب جو بندہ بھی سنت کی بات کر رہا ہے تو اگر وہ 2 نمبری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو سنت بتانے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے معاشرے کے اندر اگر آپ کے یہاں پرابلم ہے تو اس کا پیچھے سے اوپر سے کہیں نہ کوئی جو ہے وہ اثر جو ہے وہ نیچے منتقل ہو رہا ہے. اچھا یہ بات بھی میں ایک ذکر کر دوں کہ مفتی صاحب نے مجھ سے بھی حجامہ کروایا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور 2 دفعہ میں نے ان کا حجامہ کیا ہے جا کر ان کی جگہ پر. مطمئن تھے وہ؟ تو وہ مطمئن تھے, ہمارے جو ہم نے کیا تھا اس سے مطمئن تھے اور الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہوا. اور انہوں نے مجھ سے بھی ذکر کیا تھا کہ جو پہلے وہ حجامہ کراتے رہے تو اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ بڑے اچھے وہ نہیں تجربات, ہاں, جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے اس سے متنفر بھی ہوئے تھے. لیکن ان کی ویڈیو سے ایک ایسا تاثر آ رہا تھا نا کہ تمام جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ شاید کوئی دھندا کر رہے ہیں نا, مطلب صرف جو ہے وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا ستیہ ناش. یہاں پر آپ اب تک تقریباً 10 سال میں کتنے پیشنٹس آپ کر چکے ہیں تقریباً؟ لیکن 40,000 ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹس 40, ہاں, جن کے تقریباً جو ہے نا وہ کوئی 4 لاکھ کے قریب سیشنز ہو چکے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ بھائی لوگوں کا ایک بھروسہ ہے, اعتقاد ہے, یقین ہے. اور ابھی بیچ میں ایک بھی کسی اور بھی عالم دین نے جو ہے وہ حجامہ کے اگینسٹ میں کوئی پوسٹ ڈال دی تھی تو نیچے تقریباً جتنے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے وہ ان کے خلاف کیے تھے.
اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. ہم نے تمام لوگوں نے جامع ایک آدھ دو پیشنٹس کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوتا جائے تو ہاسپٹل میں تو روزانہ یہاں پر لوگ مرتے ہیں, تو ہاسپٹلس تو بند نہیں کرا دیتے نا, مطلب ہاسپٹلس کے اوپر تو آپ بند نہیں کراتے کہ بھائی ہاسپٹل میں بندہ مر گیا ہاسپٹل بند کر دو. تو یہ والی تو سلسلہ کہیں سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک چیز ہے جس کو آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا وہ بہت اچھا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب ٹائم کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا, اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.